بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میں ہوں محمد احمد پنسوتا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے JIT کے متعلق، جس کی دوسری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ تسلی کا اظہار کیا گیا اس رپورٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک ہمارا خدیجہ کے حوالے سے ہوگا، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے. یہ کیس اس پہ ڈسکس کریں گے. پنسوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہے. پنسوتا صاحب، ہم سٹارٹ کرتے ہیں JIT کے حوالے سے. JIT میں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار بھی اس کے اوپر کیا ہے. JIT کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں کہ ابھی تک کیا اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں. جی، فرام what we discussed about the JIT، تھوڑی سی اس میں ڈیولپمنٹس آ گئی. JIT نے اپنا ایکچوئل کام شروع کر دیا ہے. وٹنسز کو بلا کے سننا شروع کر دیا ہے. ملزمان کہہ لیں، وٹنسز کہہ لیں آپ ان کو، جو بھی انڈر دا سپریم کورٹ ججمنٹ. اس میں حسین نواز صاحب کو بلایا، حسن نواز صاحب کو بلایا. اس میں اب انہوں نے مزید پیش رفت کرنی ہے، کیونکہ کیس سٹارٹ کرنے کے لیے، ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے ان کا مینڈیٹ دیا ہے، وہ اب اس کی فردرنس میں آگے جا رہے ہیں. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیچ میں کنٹروورسی آ گئی کہ ان کی غالباً کوئی تصویر بھی لیک کر دی گئی، جس کی وجہ سے JIT نے کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے اور ایک سپریم کورٹ میں اپلیکیشن بھی دی گئی. بٹ میں شاداب صاحب ایک ڈفرینٹ اینگل آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بے تحاشا پروگرامز میں بے تحاشا دفعہ بات کی ہے کہ JIT کی ورکنگ کی، ہم سب کو پتہ ہے یہ کیس ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہے، ان کی فیملی کے خلاف ہے. لیکن جو ایک فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے، جو کہ ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کریں گے، ایک فیئر ٹرائل ڈیزرو یہ کرتا ہے کہ جب تک ایک پروسیس فالو کر کے اس کو سزا نہ ہو جائے، وہ شخص ہماری نظر میں بیسکلی مجرم نہیں ہے. اس کو ملزم کہہ لیں، ایکیوزڈ ہے. پرائم منسٹر کے کیس میں تو میرا نہیں خیال ایکیوزڈ بھی اس طرح کہنا چاہیے. بہرحال جس طرح اس وقت لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے ڈیفینس کو بھی وہی اہمیت ملنی چاہیے جو PTI اپنے ڈیفینس کو میں سبمٹ کر رہی ہے یا اپنی بیسکلی سائڈ سے کوئی اسرٹ کر رہی ہے. اب یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے، ایک نئی کنٹروورسی آج کل ریسنٹلی آپ سننے میں آ رہے ہیں کہ JIT غالباً باہر جا رہی ہے بیان لینے کے لیے، مختلف ڈفرنٹ فیملی، قاضی فیملی کا فلانا. میں سمجھتا ہوں کہ جو قطری لیٹر ہے، یا جو قطری لیٹر جس نے ایشو کیا ہے، جو اس کا میکر ہے، اس کو بھی ڈھونڈنے میں یا اس کی بھی اسٹیٹمنٹ کو لینے میں ان کا تو بیان آیا ہے نا، قطری جو پرنس ہے ان کا، کہ وہ یہ انہوں نے 3 آپشنز دیے ہیں کہ وہاں پر بھیج دیا جائے. اس کے علاوہ اسکائپ کے اوپر ان کو یہ آپشنز دی گئی ہیں. لیکن انہوں نے جو ان کے اظہار کیا، انہوں نے کہ JIT کے والے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہاں پر تصاویر لیک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ اور اعتراضات کیے. انہوں نے کہا کہ پوچھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح مختلف دھمکایا جاتا ہے. یہ چیزیں ان کے تحفظات ہیں. اب اگر ہم دیکھیں، میرے آپ سے تو بیان لیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی بلا کے، لیکن اب کسی دوسرے ملک کے پرنس کو بلا رہے ہیں اور اس کے تحفظات ہیں، اس کے تحفظات بھی تو دور کرنے چاہیے نا. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ اس لیٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ قطری نے ان کو ان جواب میں لکھ کے واپس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں ان 3 ریزنز کی وجہ سے پاکستان میں نہیں آنا چاہتا. ایک چیز اور، اس میں انہوں نے لیٹر میں کہیں یہ بات نہیں کی کہ میں اس لیٹر کو آن نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں، یہ میں نے دیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اب کراس ایگزامینیشن کے لیے ظاہر ان کا وہ ہوگا. نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی بھی ایویڈنس کا پرنسپل، اگر آپ نے کوئی چیز ایڈمٹ کرنی ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے جس شخص نے وہ لکھی ہوئی ہے یا بنائی گئی ہے، اس نے خود آ کے اس کو آن ریکارڈ ایگزیبٹ کرانا ہے. اب قطری جو 3 آگے سے باتیں کر رہے ہیں کہ میں ان ریزنس کی وجہ سے نہیں آ سکتا پاکستان میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈیولپ کرے گی. پاکستان میں اگر آپ گواہی، آپ کی لسٹ آف فہرست گواہان میں نام ہے اور آپ گواہی آپ جانتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کورٹ آپ کو طلب کر سکتا ہے اور آپ کسی کی اپلیکیشن پہ طلب ہو سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے گواہی نہیں دینی. اس کیس میں چونکہ انٹرنیشنل جورسڈکشن انوالوڈ ہے اور اس میں عظمت سعید صاحب اپنی فائنڈنگ دے بھی چکے ہیں کہ اس کو ردی کا ٹوکرا سمجھ کے باہر پھینک دیں گے اگر قطری نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا شاید انفیئر ہو جائے گا ان کے لیے. ٹوٹل ہی فوکس ہی یہ لیٹر ہے. اگر اسی کو ردی کا ٹوکرا سمجھ کے، وہ ٹکڑا سمجھ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تو پھر تو ختم ہو گیا سب. میں اسی پوائنٹ پہ سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح بھی جس آدمی نے، جو قطری شہزادہ جس نے یہ لیٹر ایشو کیا ہے، اس کو لا کر اس کے پراپر پروسیس کے تھرو جو قانون ریکوائر کرتا ہے یہ آن ریکارڈ آ جائے تو PMLN کا ڈیفینس بھی آ جائے گی. یہ ورنہ ادروائز اٹ ول بی اے ججمنٹ، جس طرح وہ ہمارے لا میں کہتے ہیں ایکس پارٹی ججمنٹس ہیں جن کی کوئی اس طرح ویلیو نہیں ہوگی. سو پوری کوشش کرنی چاہیے. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم لا از پریٹی مچ سائلنٹ کہ آپ ایک انٹرنیشنل جورسڈکشن سے بندہ کس طرح زبردستی کمپیل کریں گے کہ وہ آگے ایویڈنس دے، جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے یہ ایویڈنس نہیں دینا. اور 3 ڈفرنٹ. تصویر کیسے لیک ہوئی؟ سر تصویر ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. دیکھیں جی، تصویر کیسے لیک ہوئی، یہ سوال آپ کا میرا منسٹری آف انٹیریئر سے ہے
اور ان اداروں سے ہے جن اداروں کے پاس یہ ایکسس ہوتی ہے کہ وہ یہ تصویر لیک ہونے کا جائزہ لے سکتے ہیں. اور میں اداروں کا نام لینا بھی اس غیر مناسب نہیں سمجھوں گا. ہماری IB ہے, ہماری ISI ہے, ان کے تو نمائندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو اس بات کا نہیں پتا, اور یہ تفتیش بھی میں نے اور شاداب ریاض نہیں, میرا مطلب کہ IB کا بندہ کو مانیٹر تو کر رہے ہیں, IB کا نمائندہ نہیں ہے, ان بلڈنگز کو مانیٹر تو کر رہے ہیں نا سر. منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ہے بلڈنگ, سپریم کورٹ کے نیچے, کسی ادارے کے نیچے. سو اگر ان چیزوں کا تفتیش بھی ہم نہیں کرنی ہے تو آئی تھنک یہ تو سوال ہمارا ہے کہ یہ تفتیش کہاں سے لیک ہوئی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ پتہ لگنا چاہیے. ویسے ذاتی طور پہ ادھر میں کوئکلی ایک لائن ایڈ کرتا ہوں بفور گوئنگ آن ٹو دس کیس, کہ حسین نواز صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی وہ کسی دن نکال کے کسی پنجاب کے ایک تھانے کو چوز کر لیں, اس میں جا کے تفتیش کا انداز دیکھ لیں, تو پھر وہ اپنی تفتیش کو سے کمپیئر. بہرحال دیکھیں 5-5 گھنٹے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بیٹے 5-5 گھنٹے جا کے 7-7 گھنٹے GIT کے سامنے آئین میں فرق کرتا ہے نہیں پیش ہو رہے ہیں. آئین میں تو تب فرق ہو جب وہ کہیں ہم نے پیش نہیں ہونا, 1 گھنٹے بعد اٹھ کے آ جائیں. آئین میں کوئی کلوز بتائیں جہاں لکھا ہو کہ پرائم منسٹر کے بیٹے کو 5 گھنٹے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا. وہ پیش تو ہو رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ وہ جس طریقے سے وہ تھانوں میں ہوتا ہے کہ لالو چھتر نہیں, یہ تو نہیں نا, وہاں بھی غلط ہے. لالو چھتر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پولیس اسٹیشن ایک عام آدمی کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, آپ غلط سائڈ اس کی چھوڑ دیں. ان کو تو ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا کے گریڈ 21 کا افسر انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, بہترین کلر والے کپڑے. وہاں گئے ہیں, آپ نے وہ تصویر دیکھی کیسے, آپ نے وہاں AC لگا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں سر, آئی ایزیوم کہ جس روم میں وہ بیٹھے, یہ تو نہیں کہ ایسی بند کر کے بیٹھے ہوں گے, بٹ دس از پوائنٹلیس. میرا سوال یہ ہے کہ تصویر کی حد تک, خواہشات پہ نہیں ہم کریں گے, میرا جواب صرف تصویر کی حد تک یہ ہے. تصویر میں تو پہلے ایسپیکٹ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ قطری لیٹر جو ہے ان کا وہ بڑا امپورٹنٹ ایویڈنس ہے, بٹ یہ جو اس بات پہ یہ رونا ہے نا کہ تصویر لیک ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ کہ دس از ایبسولوٹلی ربش, یہ کوئی اتنی ڈفرنٹ بات نہیں ہے. تصویر لیک ہونا ایشو ہے, ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ایک سینسیٹیو چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی, اور پھر تصویر نکلنا اور پھر اس کا مذاق اڑانا. میں کہتا ہوں چاہے وہ کسی نے بھی نون لیگ نے نکالی ہے یا کسی نے نکالی ہے, اس کا مذاق اڑانا, تمسخر اڑانا, یہ تو زیب نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ اس تصویر سے کوئی تمسخر کا پہلو نہیں اٹھ رہا, اس تصویر کے ہم بالکل خلاف ہیں. اگر خلاف ضابطہ سر, وہ تصویر تو آپ کسی بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں نکلی ہیں پاسٹ میں, پاکستان کے مختلف پرائم منسٹرز کی نکلی, ان کے ڈیفیکلٹ پوزیشنز میں نکلی ہیں, کئی لوگوں کی کمپرومائزنگ پوزیشنز میں نکلی ہیں. میں اس تصویر میں نہیں جانا چاہتا, بلکہ اس تصویر سے تو میرے نزدیک یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین نواز بڑی دلیری سے وہاں بیٹھ کے اس انویسٹیگیشن کو فیس کر رہے ہیں. اینڈ ہی از آنسرنگ دی کوسچن. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں, اس میں دیر از نتھنگ, اس تصویر کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ چیز آپ پازیٹیو, یہ پلس پوائنٹ آپ حکومت کو, یہ حسن نواز کو یہ دیں کہ وہ بیٹھ کے وہاں پر اتنی اپنا 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے تفتیش بھگت رہے ہیں. ورنہ پرائم منسٹر یہاں پر تو خالی منسٹر کا بیٹا یا خالی MPA کا بیٹا ہی نہیں مان, یہ تفتیش ضلع کونسل کا چیئرمین ہو جائے تو وہ نہیں مان. یہ تفتیش تو ہسٹوریکلی ان کی فیور میں جائے گی کہ پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر کے, اور جو کہ موسٹ پاورفل پرائم منسٹر تھا 3 دفعہ رہنے والا, اس کے صاحبزادے نے وہاں بیٹھ کر اب JIT کو فیس کیا, اور JIT بھی ایک 21ویں گریڈ کے افسر, پاکستان کے تمام امپورٹنٹ اداروں کی جو ممبرز وہاں بیٹھے ہیں, ان کے افسران وہاں بیٹھے ہیں, اس کو فیس کیا. سو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ in that picture. بس yes, جس طرح وہ لیک ہوئی ہے اس پہ انویسٹیگیشن کریں, چیک کریں. منسٹری آف انٹیریئر نے کرنی ہے, ISI نے کرنی ہے, IB نے کرنی ہے. یہ میں نے اور شاداب ریاض نے تو نہیں ان کو بتانا ہے کہاں سے ہے یہ. باقی پورے پاکستان میں جب ایک چیز سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہ بلینز میں چلی جاتی ہے. آپ کیسے ٹریس کر سکتے ہیں کس کے واٹس ایپ سے آئی, کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور اس سے ملے گا آپ کو کیا؟ آپ جائیں, آپ دیکھیں کہ اس کیمرے سے سب سے پہلے تصویر کس نے لیک کی. وہ آپ, میں, کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا. وہ ان کو بہتر پتا ہے کس نے کی اور کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا محرکات. بالکل ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. خدیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاء کی طالب علم ہے ناظرین, اور 1 سال پہلے واقعہ ہوا تھا, الزام لگایا گیا تھا کہ شاہ حسین جو کہ ان کا کلاس فیلو تھا, اس کی جانب سے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا, ان کے اوپر اٹیک کیا گیا, خنجر کے 23 وار کیے گئے, ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں خدیجہ سے. تنویر ہاشمی صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور شاہ حسین کے والد صاحب بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن پہلے خدیجہ کا موقف جان لیں. جی السلام علیکم. جی خدیجہ, یہ تھوڑا سا بریف کرے گی کیا واقعہ ہوا اور یہ 1 سال تک کہاں رہا یہ واقعہ؟ اور خدیجہ ایک میرا بھی کویشچن بیچ میں آپ ایڈ کر لیجئے گا. میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ بیسیکلی دیکھیں, آپ کے ساتھ ایک بہت گھنونا واقعہ ہوا, وی آل کنڈیم دیٹ, اور ہر آدمی کنڈیم کرتا ہے اس کو. اس واقعے کے اوپر FIR بھی رجسٹرڈ ہے, ٹرائل بھی ہو رہا ہے, چیف جسٹس صاحب نے کوگنیسنس بھی لے لی ہے, 30 دن کا آرڈر بھی ہو گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں اس کیس کے جن سے آپ ابھی بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, جس وجہ سے اس کو میڈیا میں اتنا زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے کیس کو. میں چاہتا ہوں آپ وہ ہمیں وہ بھی ہائی لائٹ ضرور کریں.
دیکھیں وہ والے ایسپیکٹس جو ہیں وہ تو میری لیگل کاؤنسل جو میری لیگل ٹیم ہے سلمان صفدر صاحب اور جتنے بھی میرے سارے ینگ لائر ساتھ کام کر رہے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کو تو وہی صرف ایکسپلین کر سکتے ہیں, وہ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی. جہاں تک بات آتی ہے اٹیک کی, بہت بروٹل اٹیک ہوا تھا جس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہیں. کیا میں پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور 23 دفعہ وار کیا, اپنی چھوٹی بہن کو بھی مار دیا اس میں. یہ جو ہے یہ ایک بڑے فنی بات کہتے ہیں کہ سیلف انفلکٹڈ ہے, اس نے اپنے آپ کو خود مارا وہاں پر. تو میں کہتی ہوں کہ جی میٹر سب جوڈیس ہے بالکل, اس میں سارا جو ہے سب ہماری فائل کمپلیٹ ہے, سب کچھ کمپلیٹ ہے. اب جو ہے ڈیسیجن جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے جج مبشر حسین اوان صاحب نے کرنا ہے, اور کہ جس طرح سی جے نے بہت شکریہ خدیجہ, بہت شکریہ. جی ہاشمی صاحب, آپ کیونکہ شاہ حسین کے والد صاحب ہیں, خدیجہ کا موقع بھی سنا, کورٹس میں بھی سن رہے ہیں, تھوڑا سا آپ بریف کر دیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اور سر میں ایک سوری ساتھ ہی کیونکہ کویسچن ایڈ کر لیں ہمارے بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم, کہ وہی کویسچن میرا آپ سے ہوگا کہ ہر آدمی اس کو کنڈیم کرے گا, ایون آئی تھنک ایز اے لائر آپ بھی اس کو ضرور کنڈیم کریں گے کہ واقعہ اچھا نہیں, ایک بچی کے ساتھ جاتی ہے, بالکل ہوئی. لیکن ہم سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ایک پراپر جو کورٹ نے کاگنیسنس لینی ہے وہ لے لی ہے, آرٹیکل 10A کی آج انفورسمنٹ ویسے ہی مظاہر نقوی صاحب نے آرڈر کر دی ہے, ہر چیز ہوگی ہے, تو اس ایشو پہ اتنی ہیو اینڈ کرائے ابھی تک کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسے چیزوں کو ریزورٹ تو نہیں کیا جا رہا آپ لوگوں کی سائڈ سے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ٹرائل ابھی تک فیئر نہیں ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایڈریس کریں. کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس لیے ہم صرف یہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آپ کا کیا اس حوالے سے موقف ہے. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں شاداب صاحب, جیسے ابھی یہ بچی آپ کو کہہ رہی تھی کہ آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی کورٹ میں بھی ان جو کیس تھا انہوں نے ڈسمس کر دیا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں دیکھنا اب اس بچی کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے اس بات کی کہ وہ رٹ جو ہے وہ رٹ ڈسپوز آف ہوئی ہے, ڈسمس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ بچی الیج کر رہی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور میں ایبسولوٹلی آئی ایگری ٹو اٹ کہ بروٹیلٹی اور کسی پہ اتنا آپ کہہ لیں یہ جو اٹیک ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے انفیکٹ افسوس ان چیزوں کا ہو رہا ہے کہ 1 سال سے یہ میٹر چل رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں سیکوینس اس کا, تو جو ابھی اپنا احمد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں کوگنیزنس لیا. اب دیکھیں کوگنیزنس اور چیز ہے, چیف جسٹس صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے, اور میرا خیال ہے شاید یہ بار کی ہسٹری میں تاریخ میں یہ پہلا ایسا ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگ میں یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ اس کا انہوں نے حکم دیا. گو کہ ہم اس سے آبویسلی اس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے, چیف صاحب ہمارے پہلے کولیگ تھے, پھر جج ہو گئے, پھر چیف جسٹس ہو گئے, ان کا ایڈمنسٹریٹولی ایک چھوٹی سی میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ جیسے اب کورٹ میں آج پروسیڈنگ کے دوران فاضل جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ یار ٹرائل ہو رہا ہے, جلدی ہو رہا ہے, سپیڈی ہو رہا ہے, تو اس میں تو اچھا ہے کہ اگر بچے کے اوپر غلط الزام ہے تو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جب یہ سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ختم ہو جائے گا وہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا اس میں اور سر ایک چیز اور ایڈ کروں, آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ یہ جو آرڈر ہے اٹ از ون آف اٹس کائنڈ, تو افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں شاہ زیب قتل کیس میں بھی یہ ہوا تھا اور 1 مہینے کا آرڈر ہوا تھا, جو سندھ رینجز میں انہوں نے شوٹ کیا تھا آدمی اس میں بھی یہ ہوا تھا. اینڈ سملرلی اسی کویشچن کو ریپیٹ کرتے ہوئے مظاہر نقوی صاحب نے بھی آج کورٹ میں یہی کہا کہ اگر یہ ٹرائل 1 مہینے میں کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے سب سے بینیفیشل ہے, جس طرح اگر آپ کا کیس پروو ہو جاتا ہے اور بچہ کوئٹ ہو جاتا ہے یہ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں ہمارے خدشات پتہ کیا ہے شاداب صاحب, یہ کیس 30 ڈیز کیا, میں آج بھی ہم نے کورٹ میں بلکہ جج صاحب کو اسسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلکہ یہ 30 ڈیز میں ہی ہو جائے اور 30 ڈیز سے پہلے بھی ہو جائے, ایویڈنس ہی ٹیک اپ ہے نا. بالکل ٹرائل تو یہ ہے نا کہ ایویڈنس جو ہے اس سے پروون اور ناٹ پروون والی بات ہے ساری میں. لیکن ایک جو اس میں ہم فیل کر رہے ہیں کہ وی آر بینگ ایکیوزڈ, وی آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ, اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ہم اسی عدالت میں میرا خیال 600 سے زیادہ کچھ کیس ہیں. بالکل. تو اب اس کیس کو صرف سنگل آؤٹ کیا جائے اور اس کی ریزن بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف یا ہمارے متعلق نہ ہو,
ہماری سائڈ پہ اس کی ریزن بھی ایسی نہ ہو کہ اس کے موجب ہم ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ ہینیس کرائم کے کیس ہیں اسی کورٹ میں 392 احمد صاحب ہمارے پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, ڈکیتی کے کیس ہیں, ہینیس کرائم کے وہاں پہ کیس ہیں. ہمیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی, جھوٹی ایف آئی آر, بیس لیس ایف آئی آر, فریولس ایف آئی آر. اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہے وہ 24 دن کے بعد, یہ ریکارڈ کی بات ہے جو ابھی اس میں آپ دیکھیں گے کورٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی, اس میں آپ دیکھیں گے چلان جو سبمٹ ہوا ہے پولیس کے, جو چلان سبمٹ ہوا اس میں آپ دیکھیں گے 24 دن کے بعد یا غالباً 23 دن کے بعد, 23 یا 24 دن ہے, مدعی کی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں اس میرے بیٹے کو نامزد کیا جا رہا ہے, اور 5ویں دن یہ بچی اس کو نامزد کر رہی ہے شاہ حسین کو. ایف آئی آر میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں, ایف آئی آر میں نہیں, میں باتیں وربل نہیں ہم کر رہے, ہم چونکہ سب لاجک کے لوگ ہیں, لاجیکلٹیز آلویز آن آر پارٹ, ہم کہہ رہے ہیں کہ لاجک سے بات ہونی چاہیے. اچھا یہ بریسٹر حسن نیازی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کے پاس بھی جائیں گے, لیکن ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین نے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خدیجہ کے حوالے سے. سلمان صفدر سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صفدر صاحب جی السلام علیکم. سلمان بھائی ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. سلمان بھائی یہ واقعہ آپ کے نظر میں سارا یہ گزرا ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو تھا, پھر کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا, اس میں کچھ کہا جاتا ہے کہ خود نوٹس لیا تھا, کوئی انتظامی نوٹس کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں گے کہ کیا واقعہ اور یہ کس طریقے سے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. سلمان بھائی میں بھی ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ تنویر ہاشمی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس, جو کہ فادر ہیں اس لڑکے شاہ حسین کے. انہوں نے بھی کچھ 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں, آئی وانٹ کہ آپ ان کو بھی ریبٹ کر دیں. ایک ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف ہے. 5ویں دن بچی اس پہ نومینیٹ کرتی ہے ان کے بیٹے کو, اور 24ویں دن یا 22ویں دن غالباً ڈرائیور نومینیٹ کرتا ہے. دوسری بات وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل کا پراپر موقع نیچے میجسٹریٹ کے سامنے نہیں مل رہا ہے, کیونکہ وہاں یہ لگ رہا ہے کہ صرف یہی ایک کیس ہے جس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت انہوں نے محرکات یہ چیزیں اٹھائی ہیں جس کی وجہ سے ان کو آج ہائی کورٹ میں جانا پڑا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ رائٹ. اچھا سب سے پہلے تو میں تنویر ہاشمی صاحب کا یہ شکر گزار ہوں کہ ابھی تک جو کورٹ پروسیڈنگز شروع ہوئی ہیں وہ بڑا گریسفلی چل رہی ہیں, اور شاید اس کا کریڈٹ میں ہاشمی صاحب کو دوں گا, کیونکہ اس سے پہلے اس کیس کے اندر بڑے ان پلیزنٹ واقعات ہوتے رہے ہیں, گزشتہ 1 سال میں رونما ہوئے. جی جی. تو میرٹس کے اوپر میں کہوں گا کہ آپ کائنڈلی اپریشیٹ کریں کہ یہ سنگل ایکیوزڈ کا کیس ہے, اور اس میں ہمارے پاس زخمی گواہ 1 نہیں 2 موجود ہیں. ایک ختیجہ صدیقی خود انجرڈ وٹنس ہیں, اور ایک کلاس 1 کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کی چھوٹی بہن, she has been stabbed as well. وہ دوسری وٹنس ہے اس کیس میں. جہاں تک فیئر ٹرائل کا سوال اٹھتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ تمام فوجداری کے مقدمات میں تاخیر تو ہوتی ہے, مگر اس مقدمے میں تقریباً 11 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اب اس اکرنس کو ہوئے. تو فائنلی اگر ٹرائل شروع ہوا ہے, اور آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایک بچے کی یادداشت کس حد تک اس کا ساتھ دیتی ہے, اس پہ گائیڈ لائنز یہی ہیں کہ جتنی جلدی بچے کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. جی جی. ایک ایڈلٹ کی میموری میں آپ بچے کی میموری سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب جو ہاشمی صاحب کے یہ جو انہوں نے ٹرائل میں آج سے 3 دن پہلے ٹرائل شروع ہوتا ہے اور ملزم ناٹ گلٹی کی پلی انٹر کرتا ہے, یہ خوشائند بات ہے. یقیناً ان کے پاس کراس ایگزامینیشن کا ٹول ہے کہ استغاثے کے تمام گواہوں کے اوپر یہ جرا کریں, اور جرا کر کے یہ ثابت ہو کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے, کہ اس میں ڈیلے ہے یا اس میں زخمی نہیں ہے یا دیر سے امپلیکیٹ ہوتا ہے. اس کیس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے, دن کا وقوع ہے, شملہ پہاڑی کا وقوع ہے. اس کے اندر انڈیپینڈنٹ گواہ ایک ڈرائیور ہے, اس کے اندر زخمی ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے. اس کیس میں ڈی این اے ایویڈنس ہے, اس کیس میں فوٹوگرافک ایویڈنس ہے. تو یہ تمام کی تمام ایویڈنس, اور اس کے ساتھ ساتھ 23 سٹیب وونڈز ہیں ختیجہ کو, اور 1 سٹیب وونڈ ہے, ڈیپ سٹیب وونڈ ایک کلاس 1 کی بچی کو. سو ایویڈنس جو ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور ایسے حالات میں جہاں کسی کو 23 دفعہ چھریاں لگی ہوں, کیا وہ سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے, کیا وہ اپنے
اٹیکر کو تبدیل کرتا ہے کسی اور. سلمان بھائی I'll have to stop you here. میں ایک ادھر ہی آپ ہمارے ساتھ رہیں, میں ایکچولی تنویر صاحب سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کی سٹوری کو ایز اٹ از مان لیتے ہیں, جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, یہ سارے فلاز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو میرا ہاشمی صاحب آپ سے سوال پھر یہ ہوگا کہ پھر اس میں پھر کیا موٹیو ہے جس کی وجہ سے ایک ینگ لا اسٹوڈنٹ جو کہ ہوز اویئر کہ چیزیں کس طرح ایگزسٹ کرتی ہیں وہ کسی کے خلاف پرچہ کروا دے گی اتنا سیریس نیچر کا, اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں میں سلمان صاحب کا پہلے تو مشکور ہوں, ریئلی یہ خود بڑے گریسفل آدمی, اور ٹرائل کو انہی پیرامیٹر کے مطابق چلنا چاہیے, اور وہی فیل کہ وہاں پہ فرینڈلی لا کے مطابق ہمارا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے کے لیے ہو. میں بہت ان کا مشکور ہوں. اب دو باتیں میں آپ کے سوال سے پہلے کرنا چاہتا ہوں جو سلمان صاحب نے کی ہیں. اب دیکھیں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 انجرڈ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ وقوع ہوا تو فوری طور پہ ہم نے مجسٹریل کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کر دی جو شاداب صاحب ریکارڈ کے اوپر ہے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. ٹھیک ہے, اب میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ود دی ڈائریکشن آف دی کورٹ. میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد 4 مرتبہ ان کو بلایا گیا وہاں پہ, 4 مرتبہ دے ڈیڈنٹ گو دیئر, یہ گئے نہیں ہیں وہاں پہ. یہ ایک تو کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن تھی, دیکھیں نا, مطلب یہ زخمی تھی, تو کورٹ نے وہ سارا فوری طور پہ ایم ایل آر کو دیکھنے کے بعد ری ایگزامن کا آرڈر تھا, وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس کو اٹینڈ ہی نہیں کیا. بورڈ کا طریقہ کار سر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ہفتے کے بعد بدھ کے روز بورڈ انجرڈ کو بلاتا ہے, اس کا ایگزامن کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4 مرتبہ وہاں پہ لیں گے. ایک تو میری یہ گزارش ہے, یہ بات بھی ریکارڈ پہ آنی چاہیے تھی, اور یہ آبویسلی ہم اس میں ٹرائل میں لیں گے. دوسری انہوں نے ابھی بات اس کی ہے انڈیپینڈنٹ وٹنس کی, ڈرائیور کی. وہ جو ڈرائیور ہے آپ مجھے یہ بتائیں جس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے ایف آئی آر میں, جو اپنا ملزم کو نامعلوم کہہ رہا ہے, ختیجہ کے ساتھ نامعلوم کہہ رہا ہے, وہ مجھے بتائیں کہ خود کہہ رہا ہے کہ میں 7 سال سے ان کا ڈرائیور ہوں, اور 7 سال سے وہ بچے کو بھی جانتا ہے, چونکہ یہ ختیجہ نے بھی ٹی وی پہ کہا, چینل پہ, سارے چینل پہ کہا کہ ہماری دوستی تھی, ہم ایک دوسرے کے فرینڈ تھے. تو وہ ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا جب ختیجہ کی گاڑی تھی, وہ یہ دونوں ہوتے تھے, ڈرائیور ہوتا تھا اور یہ بچی بھی ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ہے, مطلب فیکٹس تو کم از کم جو ہے. تیسرے کا بھی دے دیں تاکہ ہم کوئکلی ان سے جواب لیں, کچھ ٹائم. تیسرا باپ کی میں بات کا جواب دینے لگا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کو میں ایک اور اس میں تھوڑا سا مجھے آیا آبجیکشن ان کی سلمان صاحب کی بات پہ کہ جی ڈے لائٹ اکرنس ہے اور سنگل اکیوزڈ ہے. آپ کو میں ایسے بے شمار پریسیڈنٹ دیتا ہوں کہ سنگل اکیوزڈ ہے, ڈے ٹائم اپنا اکرنس ہے. 7 قتل ہیں سر اس کے اوپر الیجڈ ہوئے, اور وہ بندہ اکویٹ ہوا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ڈے ٹائم ہے. اچھا, اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ اس کی ڈی این اے کی رپورٹ ابھی چلان آپ دیکھیں, جو انہوں نے مجھ پہ چھری الیج کی, جس کو خنجر کہہ رہے ہیں بار بار, خنجر 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 خنجر. ایف آئی آر میں بچی جو پولیس ہے, جو لڑکی بیان دے رہی, وہ چھری کہہ رہی ہے. وہ خنجر جو ہے سر, جس کو یہ خنجر بنا رہے ہیں ایف آئی آر میں, اب دیکھیں ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق, فرانسک لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ آئی ہے کہ وہ خون آلود نہیں ہے. یعنی جو مجھے الیج کر رہے ہیں ہم پہلے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب ان کی بیل اب کینسلیشن اپلیکیشن کی خارج ہوئی ہے ہائی کورٹ سے, تو اس میں جج صاحب نے یہ اس میں پلی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. تھوڑا سا سلمان بھائی آپ یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ جو اپنا ہاشمی صاحب نے بات کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آرگومنٹس ٹھیک ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں میڈیکل ایویڈنس پہ بات کروں گا. مجھے ان کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ انجریز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا یہ سیلف انفلکٹڈ انجریز ہیں, یا یہ بوگس انجریز. That's right, یہی کہہ رہے ہیں بالکل. وہ انجریز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ فوراً اپنی نظر ہٹا لیں گے, آپ انجریز دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ اتنی ڈیپ اور اتنی ہاریفائنگ انجریز. تو وہ تو آن دا فیس آف اٹ, کسی ڈاکٹر کے آگے, کسی کوٹ کے آگے کھڑے ہونے پہ میرا خیال ہے وہ کوئی 200-250 تو وہ سٹچز ہوں گے پروبیبلی, جو میری ایک آنکھ نے ایک نظر میں وہ دیکھا ہے. تو میڈیکل بورڈ کے آگے پیش نہ ہونا, جو ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر ہے who has examined the injured witness, so میں اس بات کو بالکل پریپوسٹرس ریگارڈ کروں گا کہ وہ جو انجریز ہیں وہ موجود نہیں ہیں, یا انجریز جو ہیں وہ جینوئن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کائنڈلی یہ دیکھیں اس کیس کے سرکمسٹانسز
کہ ہم نے تو اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ دونوں لا اسٹوڈنٹس اینڈ پروبیبلی یہ آئیڈیل ٹائم ہے ملزم کے لیے ثابت کرنا کہ ہی از ناٹ گلٹی. کیریئر بھی ہے. میں ٹیچر ہوں, میں لا اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ اپنی لا ڈگری کو افیکٹ کیے بغیر ناٹ گلٹی کی پلی لی ہے. کراس ایگزامینیشن کا ہتھیار ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو صرف گواہ پیش کرنے, ان کو شیٹر کریں, ان کو ڈیمالش کریں اپنے کوشچن سے, ثابت کریں کہ یہ کیس جھوٹا ہے, ثابت کریں کہ گواہ موجود نہیں تھے, ثابت کریں کہ انجریز جینوئن نہیں ہے, ثابت کریں کہ ڈی این اے کی رپورٹ کنکلوسیو نہیں ہے. یہ سب سرکمسٹانسز جو ہیں کراس ایگزامینیشن میں ان کی مدد کریں گے. تو اوور آل میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز اس کی فائنلی شروع ہو گئی ہیں. عدالت نے تمام مسلینیس اپلیکیشنز نپٹا دی ہیں اور اب آج فائنلی 2 گواہ بھی ایگزامن ہو چکے ہیں. کل صبح دوبارہ جو ہے وہ مزید وٹنسز ہیں. میں زیادہ سلمان بھائی آپ سے میں آپ کو سوری ٹو انٹرجیکٹ, آپ یو ار اے سینئر لائر. اصل جو پرابلم میں آئی ایم کنفرنٹڈ ود, اور میں ایز اے کاؤنسل بات نہیں کر رہا, تنویر ہاشمی صاحب بھی لائر ہیں, آپ بھی لائر ہیں, ان تمام لیگل باتوں میں جو چیز ہم واٹ وی آر لوزنگ آؤٹ آن از, ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے جنرل پبلک اگر دیکھا جائے کہ شاید واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, یا اگر ہوا ہے تو سیلف انفلکٹڈ انجریز ہیں. کیا آپ کی اپنی کرمنل لا کی ہسٹری میں جتنا آپ نے پریکٹس کیا ہے, اس قسم کے واقعات سیلف انفلکٹڈ انجریز ہوتے ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں احمد, بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, بچے اور خواتین, جی جی, بڑی بری انڈر رپورٹنگ ہے کرائم کی پاکستان میں, چاہے وہ سیکچول افینس ہو, چاہے وہ وائلنٹ کرائم ہو. جی جی, اس میں عزتیں بھی اچھلتی ہیں اور پگڑیاں بھی اچھلتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا ہمت آپ کو کرنی پڑتی ہے سامنے آنے کے لیے اور ایک معاملے کو اس کے لاجیکل کنکلوژن پہ لے جانے کے لیے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل کیس نہیں بننا تھا. یہ اس سے بہت بہت سنگین نوعیت کے مقدمات میری کیریئر کی ہسٹری میں آ چکے ہیں. یہ سنگین اس نے امپورٹنس صرف اس وجہ سے لی ہے, این جی اوز کی توجہ کیوں لی ہے, میڈیا کی توجہ کیوں لی ہے, چیف جسٹس صاحب کی توجہ کیوں لی ہے, کیونکہ عدالت میں پروسیڈ نہیں کیا جا رہا تھا, کیونکہ عدالت میں پروسیڈ کیا دینے نہیں دیا جا رہا تھا. تو یہ اینڈ ون لیگل کوسچن کہ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے افینس میں, جس طرح کی ایٹ لیسٹ ہماری اسٹڈی ہے, ہم آپ جتنے سینئر کرمنل پریکٹیشنرز تو نہیں, کہ 780A کا انطلاق بھی ہونا چاہیے تھا؟ ہاں دیکھیے, اب 780A کا دن بدن جو حالات ہیں وہ بڑے اس کو ڈیفینیشن کو بڑا نیرو کیا جا رہا ہے. سرکمسٹانسز تو ایسے ہیں, امبیسڈر ہوٹل کے باہر شملہ پہاڑی دن کے وقت اسکول کے باہر کا وقوع ہے. آف کورس آج دن تک اسکول میں, کالج میں, لا اسکول میں ایک سینس آف فیئر, سینس آف پینک, سینس آف انسیکیورٹی تو آف کورس پھیلی ہوئی ہے. مگر جو سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹس ہیں, میں نے کنسیڈر کیا اس بات کو, مگر پروبیبلی اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے. میں نے بہت ریسنٹلی ٹیک اوور کیا ہے اس کیس کو. ٹائملی کیا ہوتا تو شاید اس پہ 780A کا اطلاق ہوتا تھا, مگر شاید اب پروسیکیوشن 780A کے آئیڈیا کو ابینڈن کر کے, میجسٹیریل ٹرائل ہے, 324 کا ٹرائل ہے, 337 کا ٹرائل ہے, اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے, زخمی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ریکوریز ہیں, تو ان کے بنیاد پر جی ہم اس کو پروسیڈ کریں گے. ایک چیز اچھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے پروگرام سے نکلنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہاشمی صاحب بھی ایشور کر رہے ہیں اور آپ کی سائڈ سے بھی ایشورٹی ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی انٹورڈ انسیڈنٹ ہم ایکسپیکٹ نہ کریں, اور انشاءاللہ یہ ٹرائل بڑا مناسب طریقے سے. بڑا اچھا میں دیکھا نا, اعظم رضی تارڑ صاحب ہیں, سلمان صفدر صاحب ہیں, سعد صاحب ہیں, یہ تنویر ہاشمی صاحب ہیں, حیدر رسول صاحب. اچھا حیدر رسول صاحب, جی السلام علیکم حیدر صاحب. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ آج کیسی رہی پروسیڈنگ آج کورٹ میں اپنا, آج آپ کا جو کیس تھا اس میں خریجہ والا؟ حیدر بھائی میرا بھی ساتھ ہی سوال ایڈ کر لیں. بیسکلی آج کی پروسیڈنگ سے ہم اسپیسیفکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ایپلیکیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تنویر ہاشمی صاحب والی سائڈ کو, اینڈ سیکنڈلی آج عدالت نے, جس طرح بھی تنویر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسپوز آف کیا ہے, ڈسمس نہیں کیا. تو یہ بھی تھوڑا سا فرق آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کون سی فائن ٹیوننگ ہے جس کو ہم سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہیں. دیکھیے, اس میں یہ جو ہاشمی صاحب نے درخواست دائر کی تھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن, اس کے اندر بیسکلی ان کی پریئر یہ تھی کہ جی یہ کیس اسپیشلی ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور اس کو آپ ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہ دیجیے. یہ کافی اور کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں اور لہٰذا ان کو بھی انہی کیسز کی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. تو ہمارا آج آرگومنٹ یہی تھا جو عدالت نے ایکسیپٹ بھی کیا
اور عدالت کا بھی یہی ویو تھا کہ ہائی کورٹ کے رولز میں آلریڈی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میجسٹریٹ کورٹس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرنے چاہیے اور جلد از جلد ٹرائلز کو ختم کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو ہمارا یہ تھا کہ اس کیس میں ایک چائلڈ وٹنس ہے, لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹرائل کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ان کے لیے بھی بینیفیشل تھی وہ یہ ہے کہ مضروب خدیجہ اور ملزم جو ان کے بیٹے ہیں دونوں لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور دونوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ ٹرائل جلد از جلد ختم ہو تاکہ دونوں پارٹیز کو اس ٹرائل کی ایک کمبرسم پروسیجر سے گزرنا نہ پڑے بہت زیادہ طویل عرصے کے لیے. سو یہ تین وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر عدالت نے ڈسپوزڈ آف کی گئی تھی پٹیشن, کیونکہ کورٹ میں میں بھی موجود تھا تو آواز تو ڈسپوز آف کی گئی تھی. یہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت نے الفاظ استعمال کیے وہ ڈسپوز آف تھے, لیکن عدالت نے ان کی پریئر جو تھی کہ جو چیف جسٹس صاحب کی ڈائریکشن تھی ٹو دی ٹرائل کورٹ کہ یہ ٹرائل جلد از جلد 30 دن میں ختم کیا جائے, وہ ڈائریکشن ان فیلڈ ہے اور اسی کے مطابق عدالت نے آج کہا ہے کہ ٹرائل آگے پروسیڈ کرے گا. لیکن یہاں تک ان کی بات درست ہے کہ عدالت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ڈسپوز آف کے ہی. بہت شکریہ در صاحب, بہت شکریہ. جی ہاشمی صاحب لاسٹ میں سر میرا وہ کوشچن جو ہے نا میں چاہتا ہوں آئی وانٹ یو ٹو ایڈریس اٹ, کیونکہ ہمیں جو آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے وہ یہ کہ کمپلیٹلی سراسر غلط کیس ہے اور جھوٹا کیس ہے. ویل ان دیٹ ایونٹ ایز اے لاء اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پھر موٹیو کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ؟ اچھا, ایک تو دیکھیں ساری باتیں ہی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور پلس چینلز پہ یہ ہائپ ہو رہا ہے میٹر, تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ دوستوں کے تھرو یہ لوگوں کو بہت زیادہ ان کی مینٹلی آپ کہہ لیں سیٹسفیکشن اسی طرح ہے کہ ان کو پراپر جو فیکٹس ہیں, پراپر جو لاء پوائنٹ آف ویو سے میریٹیریس پوائنٹ ہیں یا لاء کی ایک جو ایجوکیشن ہے یہ چینلز کے تھرو میڈیا کے تھرو ملنی چاہیے, لیکن وہ بہت ہی امپارشل اور جینوئن ہونی چاہیے. ابھی کچھ باتیں آبویسلی دیکھیں, میں شاہ حسین کا باپ بھی ہوں اور میں شاہ حسین کا وکیل بھی ہوں بالکل, لیکن میرا اور سلمان صفدر کا یا یہ جو دوست مرزا صاحب تھے ان کے سٹیٹس کا فرق ہے. دے ریپرزینٹ دیئر کلائنٹ, دے ریپرزینٹ دیئر پارٹی. تو میرے تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ آپ کے جذبات بھی شامل ہوں گے, ان کے جذبات تھی وہ صرف قانون کو لے کے چلیں گے, ان کے جذبات شامل نہیں ہوں گے. جیسے ابھی مثلا انہوں نے بڑی بات کی زبردست کمال, میں اس کو سوچ رہا تھا کہ دونوں کلاس فیلو ہیں, دونوں لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں اور لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل جلدی ہو جائے تاکہ ان کا اگلا سال جو ہے دیکھیں خیر خواہ ذرا دیکھیں کہ اگلا سال جو ہے وہ بھی ان کا بہترین گزر جائے, اپنا سال ایجوکیشن کا پورا کر سکیں, ایگزام دے سکیں. اب میں یہ اب ایک چھوٹی سی بات احمد صاحب پھر اس کے بعد میں آپ کا جواب دیتا ہوں. ایم ایل آر کی سلمان صاحب نے بات کی ہے لیڈی ڈاکٹر کی. مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ جو ایم ایل آر ہے جو ریکارڈ پہ موجود 2 ایم ایل آر ہیں, ان دونوں ایم ایل آر میں میڈیکل لیگل رپورٹ جو ہے اس میں لیڈی ڈاکٹر ہی ہے. ابھی بھی جو کورٹ میں کیلنڈر آف وٹنسز جو لسٹ ہے اس میں وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, سم تھنگ ان کا نام ہے, مجھے ذہن سے اسکیپ کر رہا ہے مینٹلی. تو یہ تو میڈیکل رپورٹ اسی طرح ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ ہے. وہ ڈاکٹر جس نے کہا کہ یہ نام کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ 5 دن کے بعد جو اس نے نام لیا بیٹی نے اس کا شاہ حسین کا, تو اس سے پہلے جب ایف آئی آر درج ہو رہی ہے تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ آدھ گھنٹے کے بعد جب یہ بچی کو لایا گیا تو میں ان کا میڈیکل ایگزامن اسے کر رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ پہ حملہ کس نے کیا, نامعلوم آدمی حملہ آور کون تھا, تو بچی نے آگے سے کہا سٹرینجر تھا, وہ نامعلوم تھا, مجھے نہیں پتا. تو نیچے ڈاکٹر کی اوپینین ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. لاسٹ ڈاکٹر نے آگے لکھا ہے اس کی اوپینین کہ دیٹ ٹائم شی از ویل اورینٹڈ, یعنی فزیکلی ساؤنڈ تھی, میڈیکلی ساؤنڈ, مینٹلی ساؤنڈ تھی اور فل پوری طرح ہوش و حواس. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اس چیز کو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے, اپنا موقف آپ نے دیا. خدیجہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اس نے بھی اپنی ڈیٹیل بات کی. اس کے علاوہ سعد صاحب کا, سعد رسول صاحب کا, سلمان صفدر صاحب کا اور بیرسٹر حسان نیازی صاحب, کیونکہ ہمارا ان سے کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ رابطہ نہیں ہو سکا. ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا اور یہاں پر جانے سے پہلے صرف ایک چیز کہنا چاہیں گے کہ ہمارا
پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کو دونوں سائیڈوں کا موقف بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے کسی چینل کے اوپر دونوں سائیڈوں کا موقف ابھی تک نہیں بتایا گیا. لیکن فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ عدلیہ کا کام ہے. جو بھی ہوگا انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. جب فیصلہ ہو تو نظر آئے کہ کوئی کسی قسم کے دباؤ میں نہیں تھا. جو میرٹ پہ قانون کے مطابق شہادتیں جو چیزیں نظر آئی اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا، وہ کسی کے بھی حق میں ہو وہ فیصلہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، آئندہ جمعے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ. اللہ حافظ.